بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک بنیادی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں اکثر پائی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات ہیں جن کا تعلق ایک بالکل مختلف نوعیت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نسخے مروی ہیں، دواؤں کے بعض ریمیڈیز ہیں، بعض امراض کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو ان کی طرف سے منتقل ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے منتقل کی ہیں اور جو ہم تک پہنچی ہیں، اور جن کو ہم عرف عام میں طب نبوی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خاص حیثیت میں اس نسخوں کو جب منتقل کیا تو لوگوں نے یہ سمجھا اور لوگوں نے یہ قرار دیا کہ چونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ ان نسخوں کو جب استعمال کرتے ہیں تو یہ سوچ کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ نسخے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اس امت میں جاری کیے، اس امت کو دیے، اور اگر ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان سے استفادہ کیا جائے گا، ان میں لکھے ہوئے جو علاج بتائے گئے ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے گا تو پھر یہ یقینی شفا کا باعث بنے گا۔ دیکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں بنیادی طور پہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی طور پر جس سفیر میں، جس دائرے میں ہمارے لیے متاع ہیں اور جس دائرے میں وہ چیز جو لے کے آئے ہیں اور جو کچھ ہمیں دیتے ہیں، جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی دین صادر ہوگی، بات صادر ہوگی، دین کے حوالے سے کوئی بات کہیں گے تو وہ واجب الاتباع بھی ہیں، اور بہرحال یہ وہ دائرہ ہے جس میں ہم ہر حال میں پابند ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حیثیتیں بھی تھیں۔ وہ ایک باپ تھے، وہ ایک شفیق شوہر بھی تھے، اسی طریقے سے وہ حکمران تھے، اور اسی طریقے سے ایک بزرگ بھی تھے اپنے زمانے کے وہ، اور اسی ناطے انہوں نے بعض ایسی نسخے بھی اپنے لوگوں کو بتائے ہوں گے کہ فلاں فلاں چیز اگر آپ کھا لیں گے تو فلاں فلاں آپ کو امراض سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ ان کی وہ حیثیت ہے جو ان کی بالکل ذاتی حیثیت ہے، اس کو بالکل ان کی پیغمبرانہ حیثیت سے خلط مت نہیں کرنا چاہیے، اور ان نسخوں کو بھی عام اصولوں پہ دیکھنا چاہیے۔ ان کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حتمی علاج ہیں جو بتائے گئے ہیں، اور ان امراض کے بارے میں ایک کوئی خاص ان کی وہ مذہبی حیثیت ہے، مذہبی تقدس ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجرباتی چیز ہے، ایک تجربے کے طور پہ انہوں نے جو چیز اپنے بزرگوں سے سنی اور پائی، اپنے ماحول اور معاشرے میں پریکٹس جو ہوتی ہوئی اس کو انہوں نے آگے منتقل کر دیا اور اپنے صحابہ کو بتایا۔ اس کا دین کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کو دین کی سان پہ یا دین کے پیمانے کے طور پہ جائز کرنا چاہیے، نہ ہی یہ ترازو لے کے بیٹھ جانا چاہیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ہمیں منتقل کیا، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس میں بات بیان ہو رہی ہے وہ لازماً درست ہے۔ تو پیغمبر تو یقیناً ہیں، تاہم یہ نسخے انہوں نے اپنی پیغمبرانہ حیثیت میں ہمیں نہیں دیے، اس لیے ہمیں ان تمام نسخوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو عام جو تجربات کی روشنی میں، اقلام کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان کے بارے میں یہ عین ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک ہوں، اور عین ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں درست نہ ہوں، اور درست نہ ہونے کی دونوں وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ظاہر یہی ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے منتقل سے ہوئی ہے وہ راویوں نے صحیح طریقے سے منتقل نہیں کی، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو فی نفس ہی علاج ہے وہ کسی خاص پہلو سے، کسی خاص دور کے لیے یا کسی خاص کلچر کے لیے ہو، یا اور بھی اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دریافت کریں کہ بھئی وہ جو فلاں علاج بتایا گیا ہے اس میں فلاں فلاں سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا فلاں فلاں اس کی منفی اثرات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں، اور ان سب کو عقل عام کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور کسی طور سے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی خاص مختلف علاج پائے جاتے ہیں ان کی کوئی متعین اور حتمی ریمیڈیز ہیں یا حتمی ان کے علاج ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔